اچھا، یہ بڑا گھریلو مسئلہ میں آپ سے پوچھنے جی لگا جی ہوں کہ بعض اوقات گھروں میں نا کہا جاتا ہے کہ جب سے فلاں آئی ہے نا ہمارے گھر میں، تب سے مسائل شروع، یہ ہے ہی منحوس. کسی انسان کو منحوس کہنا، بہو کو یا کسی اور رشتے کو، یعنی کیا مطلب یہ ہو سکتا ہے ایسا کہ یار کوئی بندہ منحوس ہو نعوذ باللہ اور پھر اس کی نحوست پورے گھر میں پھیل رہی ہو، کس مطلب بغیر کوئی وجہ کے؟ ایک تو ہوتا ہے نا وجہ کہ بھائی وہ ناپاک رہتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن کسی انسان کو ویسے ہی بس اس کے ہونے کو منحوس کہنا کہ اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے، اس پر مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. اس کو صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ، اس کے دور میں ایک شخص تھا کہ وہ کالا بھی تھا اور کانا بھی تھا. اچھا. تو لوگ اس کو منحوس جانتے تھے کہ بھائی جس نے اس کا صبح صبح منہ دیکھ لیا اب اس کے کام بگڑ جائیں گے. تو یہ بات بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے کہا کہ میں بھی چیک کروں کیا واقعی ایسا ہے. تو اس نے کہا کہ صبح صبح جب میں اٹھوں تو مجھے اس کا چہرہ دکھایا جائے. تو جب صبح صبح وہ اٹھا تو اس کو اس کالے اور کانے کو سامنے پیش کر دیا گیا. اب اس نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. جیسے ہی وہ باہر آیا اور اپنے جوتے پہننے لگا تو اس نے بچھو نے کاٹ لیا. اور جیسے ہی بچھو نے کاٹا تو اس نے کہا اب تو اس کی خیر نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح ہوا. اور اس نے اس کا فرمان جاری کر دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، اور تاریخ مقرر کر دی کہ فلاں دن اس کو اڑا دیا جائے. تو ایک عقل مند سمجھدار مشیر وزیر بھی تھا. دیکھیں، بعض اوقات وزیروں اور مشیروں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. بالکل. چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کے دور میں اتنا انتشار افتراق ہے اور شیخین کریمین کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو بولا ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو. تو مشیروں کا بڑا کردار ہوتا ہے. آج ہمارے ہاں جو بگاڑ ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے. تو وہ ایک اچھا نیک مخلص مشیر تھا، وزیر تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ دیکھیں، آپ نے حکم تو صادر کر دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے. آپ دوسری طرف یہ بھی تو سوچیں کہ اس نے بھی صبح صبح آپ کو دیکھا تھا جب سے اس کی موت کی خبر آپ نے سنائی ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کے لیے بھی وہ دن نحوست کا دن تھا جب اس نے آپ کو دیکھا تھا. آپ کو دیکھا کہ آپ کے دن، اب تک تو یہ زندہ تھا، جی رہا تھا، لوگ صرف منحوس کہہ رہے تھے، لیکن آپ کی شکل دیکھنے کے بعد تو اس پر موت کا فرمان جاری ہو گیا. تو اس کے لیے کتنی نحوست کا دن ہوگا. اس وقت یہ بادشاہ کو بات سمجھ میں آئی. اور یہی بات اب ہم سب اپنے اوپر منطبق کر لیں کہ جو ایک دوسروں کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، تو اصل میں جو شریعت کہتی ہے کہ تم پر جو مصیبت آئے گی سب سے پہلے تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوگا، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا. اور پھر اس کے اور بھی اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تیری بخشش کرنا چاہتا ہے. ہم تو غافل ہیں لیکن رب ہمارا غافل نہیں ہے. ہم تو اب رب کو یاد نہیں کرتے، لیکن وہ رب تو ہے کہ وہ چاہتا ہے. ایمان جو لے آئے ہیں، چل تو میرے پاس آنے سے پہلے یہ چھوٹی مصیبت، وہ چھوٹی مصیبت تیری میں بخشش کر دوں. تو اس طرح اپنے کرتوتوں کا وبال کسی اور پر ڈال کر کسی کو منحوس قرار دینا بالکل شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی اس قسم کی چیزوں پر اون نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کا رد فرمایا ہے. ہاں، کوئی نام کے حوالے سے نہیں پسند آیا، آپ نے اس نام کو ہی تبدیل فرما دیا. اس طرح کے واقعات تو ملتے ہیں، لیکن کسی کی صورت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس ناراضگی کا اظہار، کسی کو بدشگونی کا، یہ اس قسم کا لینا، یہ اللہ کی تخلیق میں یہ گویا کہ ایک طرح سے اعتراض کرنے کے مترادف ہے کہ میں کسی انسان کو منحوس جان رہا ہوں تو گویا اللہ کی تخلیق میں ایک اعتراض قائم کر رہا ہوں. لہٰذا کوئی انسان، بہو بیٹی تو یہ تو گھر کی زینت ہے، گھر کی برکت ہے، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اس کے لیے تو کتنے حدیثیں موجود ہیں ان کے لیے، ان کی عظمت کے لیے. تو ان کو منحوس جاننا کسی طور پر بھی شرعاً جائز نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح.